اللہ رب العالمین احکم الحاکمین کی حمد و ثنا اور لامحدود درود پاک آقا نامدار حضور مدنی تاجدار شفیع روز شمار احمد مختار حبیب پروردگار جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات پر پیش کرنے کے بعد اللہ رب العالمین احکم الحاکمین کی مقدس عظیم اور پاک بارگاہ کے اندر دعا ہے کہ خالق کائنات اپنے محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے صدقے اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت کے اس بابرکت اور مقدس مہینے کے صدقے ہمارے اس ملک پاکستان پر کرم فضل اور مہربانی فرمائے، اور اللہ رب العالمین نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ساری امت پر کرم فرمائے اور امت پر فضل و مہربانی فرمائے۔ عزیزان گرامی، تمام دن تمام مہینے یہ اللہ رب العالمین حکم الحاکمین کے ہیں، لیکن کچھ دن کچھ مہینے جو ہیں وہ کسی خاص چیز کے ساتھ، کسی خاص واقعے کے ساتھ ان کو نسبت حاصل ہوتی ہے۔ اسی طرح یہ ربیع الاول شریف کا مقدس مہینہ بابرکت مہینہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت کے ساتھ یہ منسوب ہے کہ آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی اس مقدس مہینے کے اندر دنیا کے اندر جلوہ گری ہوئی، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی، اور آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اللہ رب العالمین احکم الحاکمین کی رحمت، اس کا فضل اور اس کی نعمتوں میں سے سب سے بڑی نعمت بن کے اس دنیا کے اندر تشریف لائے۔ تو اہل ایمان، اہل محبت، پوری دنیا کے مسلمان نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت کے اس بابرکت موقع پر خوشی کا اہتمام کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ذکر کا اور آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی آمد کی خوشی اور تذکرے کرنے کے لیے محافل و جلوس کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ اس کے اندر جو ایک مقصد ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ ہم اپنے محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی یاد کریں، ان کا ذکر کریں اور ان کی آمد پر اللہ کا شکر ادا کریں۔ اور دوسرا ایک خاص مقصد ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ ہم اپنی نسلوں تک جو ہے اس بات کو پہنچا دیں کہ یہ دن، یہ مہینہ جو ہے وہ کتنا عظیم ہے جس دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا کے اندر جلوہ گر ہو۔ کیونکہ جب کسی چیز کو بیان کرنا، کسی چیز کو یاد کرنا، کسی چیز کا ذکر کرنا، اس کا تذکرہ کرنا چھوڑ دیا جائے تو وہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ آہستہ آہستہ وہ چیز جو ہے وہ ذہنوں سے معدوم ہو جاتی ہے۔ یعنی اگر بندہ کسی دن کو زندگی کے اندر یاد کرنا چھوڑ دے تو جب وقت گزرتا جاتا ہے آہستہ آہستہ آنے والی نسل جو ہے وہ اس کے ذہن کے اندر اس دن کی اہمیت بھی ختم ہو جاتی ہے اور وہ دن یاد بھی نہیں رہتا۔ تو میلاد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے اس دن کو منا کر ایک تو اللہ کا شکر ہم ادا کرتے ہیں جو صحابہ کی سنت ہے، اور دوسرے نمبر پر ہم اپنی نسلوں کو یہ بات یاد کراتے ہیں کہ بھئی اس دن کو یاد رکھنا، یہ وہ دن ہے جس دن اللہ نے اپنا محبوب ہمیں عطا فرمایا۔ اور دنیا کے اندر صرف جس طرح کچھ لوگوں کا ذہن اور خیال ہے کہ بھئی صرف دو ہی عیدیں ہیں، ایک عید الفطر اور عید الاضحیٰ، یہ تیسری عید کہاں سے آ گئی؟ تو عید صرف عید الفطر یا عید الاضحیٰ نہیں، بلکہ ہر وہ دن جس دن اللہ رب العالمین احکم الحاکمین کی طرف سے کوئی نعمت ملے،
اس دن کو عید کے طور پر منایا جاتا ہے۔ اللہ رب العالمین احکم الحاکمین کی پاک کتاب ہے، قرآن مقدس ہے، 7واں پارہ ہے، سورۃ المائدہ ہے، آیت نمبر 111 سے لے کر 115، حضرت عیسیٰ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام اور ان کے حواریوں کے درمیان ایک مکالمہ، ایک گفتگو، اور حضرت عیسیٰ کی اللہ کی بارگاہ کے اندر دعا، اس کا ذکر موجود ہے۔ اللہ رب العالمین احکم الحاکمین نے فرمایا، آیت نمبر 112، اذ قال الحواریون یا عیسی ابن مریم هل يستطيع ربك ان ينزل علينا مائدة من السماء قال اتقوا الله ان كنتم مؤمنين۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم نے، آپ کے حواریوں نے، حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ کے اندر حاضر ہو کر یہ کہا، هل يستطيع ربك ان ينزل علينا مائدة من السماء، کیا آپ کا رب ایسا کرے گا کہ ہم پر آسمانوں سے خوان اتارے، کھانا اتارے؟ قال اتقوا الله ان كنتم مؤمنين، حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ بھئی اللہ سے ڈرو اگر تم اس پر ایمان رکھتے ہو۔ یعنی حضرت عیسیٰ کی قوم نے، حواریوں نے حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ تقاضا کیا کہ کیا آپ کا رب جو ہے ایسا کرے گا کہ ہم پر جو ہے وہ آسمان سے کھانا نازل کرے؟ تو حدیثہ نے کہا اللہ سے ڈرو بھئی، کیسی باتیں کرتے ہو، کیسے تقاضے کرتے ہو، وہ رب ہے، اس کی عبادت کرو، اس کی بندگی کرو، اس کے احکامات پر عمل پیرا ہو۔ تو وہ کہنے لگے قالوا نريد ان ناكل منها وتطمئن قلوبنا ونعلم ان قد صدقتنا، وہ کہنے لگے ہم تو اس لیے یہ تقاضا کر رہے ہیں کہ آسمان سے جب ہمارے لیے کھانا نازل ہوگا ہم اس کو کھائیں گے، ہمارا دل جو ہے وہ مطمئن ہو جائے گا، وتطمئن قلوبنا، ہمارا دل اطمینان پکڑے گا، مطمئن ہو جائے گا، وَنَعْلَمَ أَن قَدْ صَدَقْتَنَا، اور ہم اپنی آنکھوں سے یہ دیکھ لیں گے، یہ جان لیں گے کہ آپ نے ہم سے سچ فرمایا ہے۔ یعنی اللہ پر ہمارا ایمان جو ہے وہ پختہ ہو جائے گا، ہمارا ایمان جو ہے مزید کامل ہو جائے گا، ہم آپ کی اس بات پر جو ہے وہ مزید کامل ایمان لائیں گے کہ وہ رب العالمین ہے جس نے ہمیں پیدا کیا ہے، جو ہمیں نعمت دیتا ہے۔ تو ہم تو اس لیے تقاضا کر رہے ہیں کہ اللہ جو ہے وہ ہمارے لیے آسمان سے کھانا نازل کرے، ہم اس کو کھائیں، ہمارا دل جو ہے وہ مطمئن ہو جائے، اور ہم جو ہے وہ اس پر کامل ایمان لائیں، اور ہم اپنی آنکھوں سے اس بات کو دیکھ لیں کہ وہ رب ہے، وہ ہمارے لیے نعمتیں نازل کرتا ہے۔ وَنَكُونَ عَلَيْهَا مِنَ الشَّاهِدِينَ، اور پھر اس پر جو ہے وہ ہم بھی آپ کے ساتھ گواہ ہو جائیں گے کہ ایک رب ہے جس نے ہمارے لیے نعمتیں نازل کی ہے، ہم اس کی الوہیت کے قائل ہو جائیں گے، اور اس بات پر ہم آپ کے ساتھ گواہ ہو جائیں گے کہ بھئی جو اللہ کے پیغمبر حضرت عیسیٰ نے کہا ہے کہ وہ ایک رب ہے، اس کی عبادت کرو، اس پر ہم بھی گواہ ہے کہ وہ ایک رب ہے، اس کی عبادت کرنی چاہیے، وہ ہمارے لیے نعمتیں نازل کرتا ہے۔ تو ان کے اس تقاضے پر حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ رب العالمین احکم الحاکمین کی بارگاہ کے اندر دعا کی، قال عیسی ابن مریم اللہم ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء، کہ اے ہمارے رب ہم پر آسمان سے ایک خوان اتار، ایک کھانا اتار، مائدہ اتار، اور جس دن وہ آسمان سے کھانا اللہ کی نعمت ہے نازل ہوگا تو وہ کیا ہوگا؟ فرمایا تکون لنا عید لاولنا وآخرنا وآیۃ منک، وہ دن جس دن اللہ کی طرف سے، اے رب العالمین تیری طرف سے کھانا آسمانوں سے نازل ہوگا، وہ دن ہمارے لیے عید ہوگا، اور صرف ہمارے لیے نہیں،
ہمارے پہلوں کے لیے بھی عید کا دن ہوگا اور ہمارے بعد والے آنوں کے لیے بھی عید کا دن ہوگا۔ اور وآیۃ منک، اور تیری نشانی ہوگی، وارزقنا وانت خیر الرازقین، اور اے اللہ ہمیں رزق دے، تو بہتر رزق عطا فرمانے والا۔ تو اللہ رب العالمین احکم الحاکمین نے حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کی دعا پر اور قوم کے تقاضے پر حضرت عیسیٰ نے دعا کی، تو اس دعا پر اللہ رب العالمین احکم الحاکمین نے آسمان سے کھانا نازل فرمایا۔ تو اس دن کو حضرت عیسیٰ کی قوم نے اور حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام نے اس دن کو عید قرار دیا۔ یعنی عید کے لیے ضروری نہیں کہ عید الفطر ہو تو پھر عید ہے، عید الاضحیٰ ہو تو پھر عید ہے۔ جس دن اللہ رب العالمین احکم الحاکمین کی طرف سے کوئی نعمت نازل ہو، اللہ کی طرف سے کوئی رحمت نازل ہو، وہ دن جو ہوتا ہے وہ دن جو ہے وہ عید کے طور پر منایا جاتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین احکم الحاکمین کی طرف سے جب کوئی نعمت ملے تو پھر کیا اس دن کو یاد رکھا جائے اور اس دن کو عید بنایا جائے، اس دن جو ہے وہ خوشیاں منائی جائیں، عبادتیں کی جائیں، شکر الہی جو ہے وہ بجا لایا جائے۔ یہ حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام اور صالحین کا طریقہ ہے۔ اور پھر دوسرے نمبر پر حضرت عبداللہ ابن عباس حدیث مبارکہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جب مکہ سے مدینہ ہجرت کر کے گئے تو وہاں یہودی قبائل آباد تھے۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا کہ یہود نے 10ویں محرم الحرام کا روزہ رکھا۔ تو آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ان سے استفسار فرمایا، پوچھا کہ بھئی تم عاشورہ کا 10ویں محرم کا روزہ کیوں رکھتے؟ تو وہ کہنے لگے کہ اس دن اللہ رب العالمین احکم الحاکمین نے ہمیں فرعون سے نجات عطا فرمائی، ہم اس دن کی یاد کے طور پر اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے ہم عاشورہ کا 10ویں محرم کا روزہ رکھتے ہیں۔ یہ کربلا کا واقعہ تو 60 ہجری کے اندر ہوا، اس سے پہلے کی یہ بات ہے جب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہجرت فرما کر مکہ سے مدینہ گئے تو یہود کے اندر 10ویں محرم الحرام کا روزہ رکھا جاتا تھا۔ کس وجہ سے؟ اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے کہ اللہ نے قوم موسیٰ کو فرعون سے نجات دلائی۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے سے زیادہ تعلق ہمارا موسیٰ کے ساتھ ہے، تو ہم بھی 10ویں محرم کا روزہ رکھیں گے۔ اور آقا نے فرمایا کہ یہود کی مخالفت کے طور پر 10ویں کے ساتھ ایک دن کا روزہ جو ہے وہ اور رکھ لیا جائے تاکہ یہود کی مخالفت ہو جائے۔ یعنی اللہ کی طرف سے نعمت نازل ہو تو وہ دن بھی یاد کرنے کے لیے، وہ دن بھی عید کے طور پر اس کو یاد کیا جاتا ہے، رکھا جاتا ہے۔ اور جس دن اللہ رب العالمین احکم الحاکمین نے حضرت موسیٰ کی قوم کو فرعون سے نجات دلوائی تو وہ دن بھی جو ہے وہ انہوں نے یاد رکھا۔ اور پھر اس امت کے اندر اللہ رب العالمین احکم الحاکمین نے جب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے آخری حج فرمایا تو اس وقت قرآن مقدس کی آخری آیہ مبارکہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، یہ آیہ مبارکہ نازل ہوئی۔ تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ آپ سے ایک یہودی کہنے لگا کہ اگر ایک آیت جو آپ کے قرآن کے اندر ہے اگر وہ آیت ہمارے اندر نازل ہوتی تو ہم اس دن کو عید مناتے۔ تو حضرت عمر بن خطاب کہنے لگے کہ مجھے اس دن کا بھی پتہ ہے، اس آیت کا بھی پتہ ہے، اور جس دن وہ آیت نازل ہوئی تھی اس دن ہماری ایک عید نہیں تھی بلکہ ہماری 2 عیدیں تھیں، ایک عرفہ کا دن، عید کا دن، اور دوسرا جو تھا وہ جمعے والا دن، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا الجمعۃ یوم للعید للمسلمین، فرمایا جمعے کا دن بھی مسلمانوں کے لیے عید کا دن ہے، جمعے کا دن بھی مسلمانوں کے لیے عید کا دن ہے۔ اسی طرح حضرت عبداللہ ابن عباس کے ساتھ بھی
ایک یہودی نے کہا کہ یہ آیت اگر ہمارے پاس نازل ہوتی، ہم اس دن کو یاد رکھتے، اس دن کو عید مناتے، تو آپ نے فرمایا کہ ہمیں یاد ہے، ہمیں پتہ ہے جس دن یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی وہ دن ہمارے لیے ایک عید نہیں بلکہ اس دن ہماری 2 عیدیں تھیں۔ تو جس دن اللہ رب العالمین احکم الحاکمین کی طرف سے کوئی نعمت نازل ہو، اللہ رب العالمین احکم الحاکمین کا کوئی فضل ہو، کوئی مہربانی ہو، کوئی کرم ہو اس رب کا، اور اللہ رب العالمین احکم الحاکمین جس دن کرم فرمائے کسی معاملے کے اندر بھی، تو اس دن کو یاد کرنے کا حکم خود اللہ رب العالمین احکم الحاکمین نے دیا، اور اس دن کو عید منانا جو ہے یہ انبیاء کرام اور پچھلی امتوں کے صلحاء کا یہ طریقہ رہا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ایک مرتبہ اپنے صحابہ کے ساتھ ایک غزوے سے واپس آ رہے تھے، رستے کے اندر ایک منزل پر قیام کیا، درخت تھے، کچھ صحابہ ایک درخت کے نیچے آرام فرما ہو گئے، کچھ صحابہ ایک درخت کے نیچے آرام فرما ہو گئے، اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بھی ایک درخت کے نیچے آپ آرام فرما ہو گئے، درخت کے سائے کے نیچے، اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنی تلوار مبارک جو تھی وہ اس درخت کے اوپر لٹکا دی۔ اچانک سے ایک شخص آیا، ایک اعرابی آیا، اور اس نے آ کر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی تلوار مبارک کو ہاتھ میں لیا، اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جب بیدار ہوئے تو وہ کہنے لگا، وہ عربی، کہ اے محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، اب آپ کو میری تلوار سے کون بچائے گا؟ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میرا اللہ۔ جب آقا نے یہ فرمایا نا میرا اللہ بچائے گا، تو اس یہودی کے ہاتھ کپ کپائے، جبریل نے وہ تلوار اس کے ہاتھ سے گرا دی۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے تلوار مبارک پکڑی اور پکڑ کر فرمایا، اے عربی اب تو بتا تجھے کون بچائے گا؟ تو وہ کپ کپانے لگا اور کلمہ پڑھ کے اسلام قبول کر لیا۔ تو اللہ رب العالمین نے اس موقع پر آیہ مبارکہ نازل فرمائی، فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ علیکم، سورہ مائدہ، فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ علیکم اذ ہم قوم ان یبسطوا الیکم ایدیہم فکف ایدیہم عنکم واتقوا اللہ وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون۔ فرمایا اے ایمان والو، اللہ کا وہ احسان یاد کرو جو اس نے تمہارے اوپر کیا کہ ایک قوم سے تجھے بچایا، تمہیں نجات دلوائی ایک قوم سے، جب وہ قوم تمہارے اوپر دست اندازی کر رہی تھی تو اس نے ان کے ہاتھوں کو روک دیا، تو تم اللہ کا ذکر کرو، اس دن کو یاد کرو، اس دن کو یاد رکھو۔ یعنی جب بھی قرآن مقدس کی ان آیات بینات کا خلاصہ جو ہے وہ یہ ہے کہ جب بھی اللہ رب العالمین احکم الحاکمین کی طرف سے کوئی نعمت ملے، جب بھی اللہ رب العالمین احکم الحاکمین کی طرف سے کوئی کرم ہو، کوئی فضل ہو، کوئی مہربانی ہو، اللہ نجات عطا فرمائے، یہ اسلام کا مکمل ہونا، دین کا مکمل ہونا، یہ بھی اللہ کی نعمت تھی۔ فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، تمہارے اوپر میں نے اپنی نعمت تمام کر دی، دین اسلام کو مکمل کر دیا۔ تو وہ دن کیا قرار پاتا ہے؟ وہ دن عید کا دن قرار پاتا ہے۔ تو عید صرف عید الفطر اور عید الاضحیٰ نہیں، ہر وہ دن، جس طرح جمعہ ہے، آقا نے فرمایا جمعہ کا دن جو ہے وہ مسلمانوں کے لیے عید ہے، سال کے اندر جو ہے وہ 52 جمعے آتے ہیں، تو سال کے اندر تو 52 عیدیں یہ مسلمانوں کے بن جاتی ہیں۔ اور پھر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا اس دنیا کے اندر تشریف لانا، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی اس دنیا کے اندر جلوہ گری، یہ ساری نعمتوں سے بڑی نعمت ہے، ساری نعمتوں سے بڑی نعمت ہے۔ اور اللہ فرماتا ہے وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، فرمایا جب اللہ کی کوئی نعمت تمہیں ملے اس کا تذکرہ کیا کرو، اس کے چرچے کیا کرو، اس کو بیان کیا کرو۔ تو ساری نعمتوں سے بڑی نعمت ذات مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ اللہ نے فرمایا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ، اللہ کی اس نعمت کو یاد کرو۔ وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، فرمایا اللہ کی اس نعمت کو یاد کرو جب تم ایک دوسرے کے دشمن تھے۔ اذ کنتم اعداء فالف بین قلوبکم، اللہ نے تمہارے دلوں کے اندر الفت ڈال دی، محبت ڈال دی۔
فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، اور اس نعمت کی وجہ سے، یعنی ذات مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی وجہ سے، دین اسلام کی وجہ سے اللہ نے تمہارے دلوں سے نفرتیں ختم کر کے تمہارے دلوں میں محبتیں پیدا فرما دی اور تمہیں ایک دوسرے کا بھائی بھائی بنا دیا۔ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ، فرمایا تم جہنم کے گڑھے تک پہنچ چکے تھے، جہنم کے دوزخ کے گڑھے کے کنارے تک پہنچ چکے تھے، تو اللہ نے تمہیں جہنم سے بچا کر جنت کا راستہ دکھا دیا ہے۔ تو فرمایا اس دن کو، اس نعمت کو یاد کرو، وَاذْكُرُوا نعمت اللہ۔ اور یہاں پر ایک ذرا بات تصحیح کرتا جاؤں، قرآن مقدس کے الفاظ ہے وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ، شفا کہتے ہیں گڑھے کو، شفا گڑھے کو، اور جو بیماری سے اللہ تندرستی عطا فرمائے اس کو کہتے ہیں شفا، شفا، یا اللہ مجھے بیماری سے شفا عطا فرما۔ شفا کہتے ہیں صحت کو، تندرستی کو، اور شفا کہتے ہیں گڑھے کو۔ اور ہمارے اکثر دوست ہم کہتے ہیں اللہ تعالیٰ تنو شفا عطا فرمائے، جو دعا کی بجائے جو ہے وہ ہم اگلے کے لیے بد دعا کر رہے ہوتے ہیں۔ اللہ سے دعا تو یہ کرے یا اللہ ہمیں شفا عطا فرما، یا کوئی بیمار ہے اس کے لیے کہیں کہ اللہ تعالیٰ تجھے شفا عطا فرمائے۔ تو شفا لفظ ہے بیماری سے صحت یابی کے لیے، شفا لفظ ہے گڑھے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ تو لیکن ہم جو اپنی زبان کے اندر جب کسی کو کہتے ہیں تو ہم یہ کہتے ہیں اللہ تینو شفا عطا فرمائے، شفا نہیں، لفظ بولے شفا، شفا ہے صحت اور تندرستی، بیماری سے صحت یابی۔ تو اللہ نے فرمایا تم جہنم کے گڑھے کے کنارے کے اوپر تھے، میرا محبوب آیا، اس نے آ کر تمہارے دلوں سے نفرتیں ختم کی، تمہارے دلوں کے اندر محبت پیدا کی، تمہیں بھائی بھائی بنا دیا، انما المؤمنون اخوہ۔ تو فرمایا اس نعمت کو یاد کیا کرو، وَاذْكُرُوا نعمت اللہ۔ تو اس لیے جو ہے وہ ہم نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کے دن کو ہم خوشی کا دن قرار دیتے ہیں، عید کا دن قرار دیتے ہیں، اس دن ہم خوشیاں مناتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر اور تذکرہ کرتے ہیں، کیونکہ اللہ کے محبوب ساری کائنات کے محبوب ہے۔ اللہ کے محبوب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ساری کائنات کے محبوب ہے، اور جتنی دیر تک اللہ کے محبوب سے ساری کائنات سے بڑھ کر پیار نہ ہونا اتنی دیر تک بندے کا ایمان ہی کامل نہیں ہوتا۔ اللہ نے فرمایا قرآن مقدس کے اندر قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا۔ اللہ نے وہ سارے رشتے گنا دیے، وہ ساری چیزیں گنوا دی جن کو بندہ جو ہے وہ دنیا کے اندر پیار کرتا ہے۔ اپنے ماں باپ سے اولاد پیار کرتی ہے، ماں باپ اپنی اولاد سے پیار کرتے ہیں، اپنی ازواج سے جو ہے وہ انسان پیار کرتا ہے، اپنے بھائیوں سے پیار کرتا ہے، اپنے رشتہ داروں سے پیار کرتا ہے، اپنے مال سے دولت سے پیار کرتا ہے، اپنے کاروبار سے، تجارت سے، دکان سے، فیکٹری سے بندہ پیار کرتا ہے، اور اپنے گھروں سے بندہ پیار کرتا ہے۔ یہ ساری چیزیں وہ ہیں جن سے بندہ پیار کرتا ہے دنیا کے اندر، اپنے ماں باپ سے پیار کرتا ہے، اپنی اولاد سے پیار کرتا ہے، اپنے بہن بھائیوں سے پیار کرتا ہے، اپنے ازواج سے پیار کرتا ہے، اپنے کنبے سے، قبیلے سے پیار کرتا ہے، اپنے مال سے، اپنی دولت سے پیار کرتا ہے، اپنے کاروبار سے، اپنی فیکٹری سے جہاں سے وہ رزق کماتا ہے اس سے بندہ پیار کرتا ہے، اور جس گھر کے اندر رہتا ہے بندہ اس گھر سے پیار کرتا ہے۔ تو اللہ نے فرما دیا یہ ساری چیزیں جن کے ساتھ تم پیار کرتے ہو، جن کے ساتھ تم محبت کرتے ہو، جو چیزیں تمہیں زیادہ محبوب ہیں، جو چیزیں تمہیں زیادہ پیاری ہیں، فرمایا ان ساری چیزوں سے بڑھ کر میرے محبوب سے محبت اور پیار کیا کرو۔ احب الیکم من اللہ ورسول، ان ساری چیزوں سے بڑھ کر اللہ اور اس کے رسول سے پیار کیا کرو۔ اور آقا نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، فرمایا اتنی دیر تک تم ایمان میں کامل نہیں ہو سکتے جتنی دیر تک تم مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے اپنی اولاد، اپنے ماں باپ اور ساری دنیا کے لوگوں سے بڑھ کر تم محبت نہ کرو۔ یعنی اللہ کی نعمت ہے محبوب، نعمت عظمی ہے محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم،
اور پھر ان سے محبت کرنے کا تقاضا اللہ رب العالمین نے کیا، خود مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے کیا، تو آقا کا اس دنیا کے اندر تشریف لانا یہ اللہ کی بڑی نعمت ہے، اور نعمت کے ملنے پر جو ہے وہ اللہ نے خوشی کرنے کا، اس دن کو یاد کرنے کا، اس نعمت کا تذکرہ کرنے کا، اس نعمت کو بیان کرنے کا، اس نعمت کو جو ہے وہ لوگوں کو بتانے کا حکم ارشاد فرمایا ہے۔ تو اس لیے جو ہے وہ عید میلاد النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ساری عیدوں سے بڑھ کر عید ہوتی ہے کہ ساری کائنات بنی ہے مصطفیٰ کے صدقے سے، ساری کائنات بنی ہے مصطفیٰ کے ذریعے سے، ساری کائنات بنی ہے مصطفیٰ کے نور سے، ساری کائنات کو اللہ نے بنایا ہی مصطفیٰ کے لیے ہے۔ اللہ نے فرمایا محبوب اگر میں آپ کو نہ بناتا، نہ میں عرش بناتا، نہ میں لوح بناتا، نہ میں قلم بناتا، نہ اس کائنات کو بناتا، کسی چیز کو نہ بناتا، اے محبوب یہ سب کچھ بنایا ہے اس لیے کیونکہ آپ کو اس دنیا کے اندر بھیجنا تھا۔ تو اس لیے ذات مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے محبت، اور محبت کا تقاضا یہ ہے، محبت کا تقاضا یہ ہوتا ہے کہ محبوب کا ذکر کیا جائے، محبوب کو یاد کیا جائے، اور محبت کا تقاضا یہ ہے کہ محبوب کی اطاعت کی جائے، اور محبت کا تقاضا یہ ہے کہ محبوب کی پیاری چیز سے بھی پیار کیا جائے۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت کا بابرکت دن جو ہے وہ اگلا جمعۃ المبارک ہے، عید میلاد النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا۔ تو اس دن جو ہے وہ ہر مسلمان کا دل خوش ہوتا ہے، ہر مسلمان جو ہے وہ دل سے خوش ہوتا ہے، خوشی مناتا ہے، اور خوشی منانا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا ذکر اور تذکرہ کرنا یہ ہر دور سے رہا ہے، ہر دور کے مطابق انداز الگ رہا، طریقہ الگ رہا، منانے کا جو ہے وہ انداز مختلف رہا، لیکن ہر دور کے اندر جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت کے دن کو خوشی کے طور پر اور عید کے طور پر جو ہے وہ منایا جاتا رہا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی آمد ساری نعمتوں سے بڑھ کر، اور نعمت کا ذکر اور تذکرہ کرنا اللہ نے حکم ارشاد فرمایا، اور محبوب سے محبت کا تقاضا ہے کہ جس سے محبت ہو اس کا ذکر کیا جائے، اس کا تذکرہ کیا جائے۔ تو 12 ربیع الاول شریف نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت کا دن ہے، تو انشاءاللہ تعالیٰ 12 ربیع الاول آئندہ جمعۃ المبارک کو آ رہی ہے، تو انشاءاللہ تعالیٰ جو ہے ہر مسلمان جو ہے جس کے دل میں محبت مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہے، وہ اپنے انداز سے جو ہے وہ اس خوشی کا اہتمام کرے، خوشی کا اظہار کرے، اور یہ جو ہے وہ اس کو ظاہر کرے کہ میں وہ مصطفیٰ کا غلام ہوں جس کو محبوب کی آمد کی خوشی ہے، جس کو محبوب کے آنے کی خوشی ہے، جس کے محبوب کو اس دنیا کے اندر جلوہ گر ہونے کی جو ہے وہ مجھے خوشی ہے کہ میرا محبوب آج کے دن اس دنیا کے اندر آیا ہے۔ اور دوسرا میں نے بتایا کہ اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم اپنی نسل کو جو ہے وہ یہ میسج کنوے کریں، ہم اپنی نسلوں کو یہ بتاتے رہیں کہ یہ دن جو ہے اس دن کو بھولنا نہیں ہے، یہ دن بھولنے والا نہیں ہے، بلکہ اس دن کو زیادہ سے زیادہ اس کے چرچے کیے جائیں تاکہ ہماری نسلوں کو پتہ چلے یہ وہ دن ہے جس دن اللہ نے ہمیں اپنا محبوب عطا فرمایا ہے۔ تو انشاءاللہ تعالی میلاد النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے سلسلے کے اندر 11 اور 12 کی رات کو انشاءاللہ مسجد کے اندر عظیم الشان ایک محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا اہتمام اور انعقاد کیا گیا ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ جمعے والا دن صبح کے وقت جو ہمارا پروگرام ہے معمول کے مطابق جلوس کا وہ بھی ہوگا، تو اس کے اندر بھی تمام مسلمان مرد چھوٹے بڑے نوجوان بچے سارے جو ہیں وہ اس کے اندر شامل ہوں، شریک ہوں۔ اور ایک بات اور جو ہے وہ آخر پہ کرتا چلو، وقت ہو گیا، لیکن یہ ہے کہ کچھ چیزیں ہمارے اندر جو ہیں وہ ایسی شامل ہو گئی ہیں کہ جس کی اسلام اجازت نہیں دیتا، ان چیزوں سے ہمیں اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ مردوں کا کام ہے گلی محلے کے اندر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر کریں، آقا کی آمد کے تذکرے کریں، لیکن عورت کو جو ہے وہ اجازت نہیں ہے کہ وہ جہاں مرد ہوں وہاں پر جا کر جو ہے وہ شامل ہو۔ عورت اور مرد کا اختلاط ہونا یعنی اکٹھے ہونا ایک کسی جگہ پہ، یہ اللہ رب العالمین حکم الحاکمین اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے منع فرمایا۔
تو اس لیے جو ہے وہ میلاد کی خوشی کریں، میلاد کے تذکرے کریں، پہاڑیاں کریں، جو کچھ کرنا ہے وہ مرد حضرات کریں، لیکن اپنی عورتوں کو گھروں کے اندر رکھیں، وہ گھروں کے اندر رہ کر جو ہے وہ اپنے محبوب کا ذکر کریں، محبوب کی آمد کے تذکرے کریں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جو ہے وہ درود و سلام کے تحفے پیش کریں، درود پاک پڑھ کر آقا کی بارگاہ میں پیش کریں۔ وہ گھر کے رہ کر، اندر رہ کر، اپنی حدود کے اندر رہ کر وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا اظہار کریں، اور مرد حضرات جو ہے وہ باہر نکلیں، گلیوں میں نکلیں، کوچوں میں نکلیں، اور گلی گلی تذکرہ کریں مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ تو جلوس کے اندر تمام احباب، دوست احباب جو ہے وہ صبح تقریباً وہ 8:30 بجے 9 بجے کے قریب جلوس انشاءاللہ روانہ ہوگا، تو اس کے اندر سارے دوست احباب نے بھرپور طریقے سے شرکت کرنی ہے، اس کے اندر شامل ہونا ہے، اور اپنی محبت کا، اپنی عقیدت کا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کا ثبوت دیتے ہوئے ہمارے ساتھ شامل ہو کر جو ہے وہ جلوس کا جو رستہ ہے شیر پورہ، تلواڑہ اور واپس جو ہے انشاءاللہ تعالی جلوس اختتام پذیر ہوگا۔ تو تمام احباب اس کے اندر بھرپور طریقے سے شرکت فرمائیں۔ اللہ رب العالمین احکم الحاکمین محبوب کے صدقے ہم سب پر اپنا کرم فرمایا۔